ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ، اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے۔ قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں گا۔ دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے۔ مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں۔ اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو۔ اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی۔ پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی، مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا، آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلتا۔ کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن، مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں، اچھا کوئی بات، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف، زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے، نچاؤ گے، اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہے، ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشت میں رکھے گئے، لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو۔ اور جب آخری مقدمہ بادشاہ
بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا، اللہ اکبر، 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا، بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہاں ہاں، کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا۔ جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی۔ میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے ہیں تو اس کی نوسط بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا، توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا، کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا۔ مجھے بتاؤ، 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائے۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات،
اور جو انداللہ ہے نا پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے۔ اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرو۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے دروشی پڑھ لیں۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔ وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی۔ اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتی۔ یہ ہے سرکار اچھے میاں کے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ارے جب مہریرہ کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمۃ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمۃ الزہرا بھی اب کوئی پیدا۔ ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرنا، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا۔ لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا۔ جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو، اور جب شادیاں ہوں تو کربلا، اس کا خیال کریں۔ ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے، جشن امام حسین کر دیجیے، لیکن اس میں کربلا، اس لیے جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے، اس کا آئندہ خیال رکھنا۔ لوگ جشن شہید بھی، لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے، میں نے کہا اللہ اکبر، شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے، یاد منایا کریں، تھوڑا اس پہ توجہ کریں۔ حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے، پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے۔ چلیں چھوڑے اس کو۔ بات کیا کر رہا تھا میں، ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی، اس عنوان کو چھوڑ دیں بھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟